सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब अभी अपडेट देंगे यूक्रेन की सबसे पहले, फिर अमेरिका, पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्या चल रहा है। सर क्या है यूक्रेन के हालात, ज़रा मुख्तसर बताएं हमारे देखने वालों को। यूक्रेन का जो लेटेस्ट वर्क्स है वो ये है कि ये सऊदी अरब ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट गया है वहां पे, इसने 30 दिन का रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर की जाए सऊदी अरब के थ्रू, और अमेरिका को रिक्वेस्ट की है। फिर अमेरिका ने प्यूटन से रिक्वेस्ट की और प्यूटन ने बोला ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ प्यूटन ने इसका अशर किया है 3-4 दिनों के अंदर लगातार बमबारी और एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स, उससे इसकी फौज जो है वो जो इलाका इसने थोड़ा कब्जा किया था वहां से उन्होंने हैंड्स अप किया है, सरेंडर किया है रशियन फौज के सामने। और फिर इसने मकारी से रशियन दारुल हुकूमत के ऊपर ड्रोन फेंके थे कल। और फिर प्यूटन ने एक बयान दिया था, उसने बोला अभी तुम इंतजार करो जो हमारी तरफ से एक लेटेस्ट बम तुम्हारे ऊपर, एक लेटेस्ट मिसाइल आने वाला है। तो ये इस तरह की चीजें अगर ये करेगा 30 दिन सीज फायर, तो रशिया भी एग्री हो गया है। और इसने खुद रिक्वेस्ट की है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी बमबारी हुई थी, बड़ा नुकसान हुआ है इसका। तो अगर ये इस तरह करेगा तो फिर शायद ये बचने वाला नहीं है। फिर आपको पता है अमेरिका ने इसके ऊपर जो प्रेशर डाला, इसने माफी मांगी ट्रंप से। और ट्रंप ने बोला जो हमने इतने बिलियन डॉलर तुम्हें दिए हैं वो मुफ्त नहीं थे, उसके बदले हम तुमसे जमीनी जो जखायर है वो हम लेंगे। ये एग्री हो गया वहां पे इसके ऊपर भी। तो अभी ट्रंप का लेटेस्ट बयान है कि वो कहता है कि हमारे पास हम इसको बनाएंगे, इधर कंटेक्ट करेंगे, इससे मुआहदा करेंगे, जितनी दौलत हमने ली है उसके मुतबादल, मुफ्त नहीं, उसके मुतबादल ये हमें जराए देगा वो जो जमीनी जखायर है। और जो मुआहदा होगा उसके ऊपर फिर हम प्यूटन के साथ, ये ट्रंप ने बोला कि मैं प्यूटन के पास जाऊंगा और वहां जाके ये फिर हम लोग डिस्कस करके एग्री करेंगे। तो ये अगर ये होता है मुबारक साहब तो अच्छी बात है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो। ये जो बीमारी इतने सालों से लगी हुई है इससे बहुत दुनिया को नुकसान हुआ है, स्पेशली यूक्रेन अपना मुल्क का आधा मुल्क ये गंवा बैठा है। और जो इसकी तबाही हुई है, और ये किसी के कहने के ऊपर ये जंप मारता रहा है, तो सारी दुनिया वो कहते हैं कभी भी साथ हमेशा नहीं देती। आज हालात चेंज हो गए हैं ट्रंप के आने के बाद। यूरोप ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, और बाकी ममालिक भी आप देखें मुबारक साहब, ये इंडिया, हैरानगी की बात है। मैं आपसे ये पॉइंट ये करने वाला हूँ कि आप देखें ये जो एक क्वाड किस्म का एक इनकी एक तंजीम बनी थी जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया और शायद ब्रिटेन थे या अमेरिका था, वो भी प्यूटन ने तोड़ दिया, इसने ट्रंप ने तोड़ दिया। उसने साउथ कोरिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान की तरह के, उनका कोई बंदा अमेरिका नहीं आ सकता, और जो ऑलरेडी वीजे पे है हम उनको बाहर निकालेंगे। और उस साउथ कोरिया उसका एक हिस्सा था। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सरकार कह रहा था कि वो नेटो की तरह जो छोटा सा एक बनाई थी, इन्होंने ग्रुप बनाया था, वो भी टूट गया। सर ये बताइए इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं, पिछले दिनों हमारे एक सफीर थे डिप्लोमेट, उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। तो क्या मैसेज इससे आया पाकिस्तान को कि कोई भी आपका आ गया तो हम उसको वापस भेज सकते हैं? इसका मैसेज का जवाब ये है मुबारक साहब कि जब ट्रंप के कुछ खास जो थे उसके असिस्टेंट्स, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इमरान को रहा किया जाए, और ये एक दफा नहीं 3-4 दफा उन्होंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में लाइव उनके असिस्टेंट्स ने बोला कि इमरान को रहा किया जाए, तो इन्होंने लिफ्ट नहीं दी। आपको पता है ये दुनिया के गुंडे इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। हम बात करते हैं अभी 1-2 मिनट के बाद और भी। तो मुबारक साहब फिर उसने, ट्रंप ने खुद बोला कि मैं कुछ शॉर्टली, वेरी सून, मैं खुद पाकिस्तान की अथॉरिटी से इमरान की रिहाई के लिए बात करूंगा। लेकिन उसने क्लियर किया कि इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म उसका टाउट है, उसका प्रॉक्सी है, और ये जो जनरल है ये इलीगली इसने हुकूमत बनाई हुई है और इमरान को जेल में डाला हुआ है। एक्चुअली इमरान जीता होता है। ये ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। तो ये अभी एक बहुत बड़ा बम
ٹرمپ نے گرا دیا تھا پاکستان کے اوپر یہ بات کر کے. پھر دیکھیں ٹرمپ نے غصہ کیسے نکالا ہے. پاکستان کے لاکھوں بندے انہوں نے بولا کہ جن کے پاس ایون گرین کارڈ ہیں پاکستانیوں کے پاس, ان کو بھی ہم اٹھا کے باہر پھینکنے والے ہیں. اور اس کے بعد جو سفیر آپ کا گیا دوسرے ملک کا ایمبیسڈر تھا, اس کے پاس نیچرلی وہ ریڈ پاسپورٹ ہوگا اور باقی ساری سفیر کی جو ہوتی ہیں سہولیات ہوتی ہیں وہ ساری لوگ دیتے ہیں, تو اسے انٹر نہیں ہونے دیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا منہ کالا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا. ایک ایمبیسڈر دوسرے ملک کا بے شک, لیکن ہے تو پاکستانی ایمبیسڈر ہے, اور اس کو انہوں نے بولا میں انٹری نہیں ہونے دیں. تو یہ سب کچھ پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کا یہ جواب آہستہ سا دے رہا ہے. لیکن میرے خیال میں جو یہ معاہدہ ہو جائے گا رشیا کے ساتھ, یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں پھر پاکستان کے اتھارٹیز کے ساتھ بات کروں گا. اتھارٹیز اس کے کیا اس کے دماغ میں ہے, اور تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے, چیف آف آرمی صاحب بھی نہیں ہے, تو پروبیبلی زرداری سے شاید بات کرے گا. تو یہ تو عمران کا تو چھوڑے گا نہیں. وہ یہ اس کی ایک مشہور بات ہے مبارک صاحب کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے, کر کے دکھاتا ہے, اور یہ لگا ہوا ہے ایسا سا پوری دنیا میں. آپ دیکھیں نا کینیڈا کے ساتھ کس طرح وہ لڑائی کر رہا ہے, اور ملکوں کے ساتھ کس طرح لڑائی کر رہا ہے, اور یہ یورپ کو بالکل نگلیکٹ کر گیا ہے, نیٹو کو بالکل ہٹا دیا ہے. وہ جو چھوٹا سا کوارڈ ایک بنایا تھا 4 ملکوں کا ایک گروپ, اس میں سے بھی اس نے ساؤتھ کوریا کے اوپر بم گرا دیا ہے, انڈیا کے اوپر گرا دیا ہے, تو وہ بھی ایک قسم کا ٹوٹ گیا ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ اثر نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے چور جو ہیں یہ 3 سال سے جو ملک میں ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. کل ٹرین دیکھیں کس طرح عقل کی بات ہے کہ اگر تم لوگ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں ٹرینیں بھی جا رہی ہیں, جہاز بھی جا رہے ہیں, بسیں بھی جا رہی ہیں, اور اس کے سارے جو روڈز ہیں یا ٹرینز کے جو پٹریز ہیں یا ایئر ہے اس کو پروٹیکشن کس نے دی ہوئی ہے؟ کسی نے نہیں دی. یہ گوادر بھی بلوچستان میں ہے. تو یہ لوگ جو جن کا یہ ڈیوٹیز تھی کہ یہ سیکورٹی کا ارینج کرتے پہلے سے ہی, وہ تو آپ کو عمران کو اکڑانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, 24 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ عمران پھر نہ آ جائے. اور یہ جو انہوں نے ٹاؤٹس رکھے ہوئے وزیر اعظم اور صدر بھی ٹاؤٹ ہے, اور پارلیمنٹ, یہ سب کچھ ان کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے تو بلوچستان میں کل جو ہوا ہے جی معذرت چاہتے ہیں, اتنی بڑی ٹرین روکی گئی ہے. جی سر, اتنا بڑا ہے بلوچستان میں یہ کام ڈال دیا انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان سے ان کی جو انٹیلیجنس زیادہ تیز کام کر رہی ہے کہ ان کے پاس مکمل رپورٹ تھی کہ اس ٹرین میں کون سفر کر رہا ہے. وقت صاحب عرض یہ ہے کہ یہ ادارے اگر اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے کام کرتے تو شاید یہ بچ بھی سکتے ہیں. بے شمار جو اٹیکس ہوئے ہیں روز, آپ کو پتہ ہے, روز پاکستان آرمی کے اور پولیس کے یعنی سیکورٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں, روز مرتے ہیں, ہر روز کسی نہ کسی سائڈ پہ. تو اس کا اتنی بڑی فوج, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, سیکورٹی ہے, فلاں ہے, تو آپ کے بندے تو روز مار رہے ہیں. تو وہ پھر آپ بچا کیا رہے پھر اس اتنی بڑی فوج رکھنے جی بیٹھے ہیں. وہ اپنی نوکری کو بچانے کے پیچھے لگے اور ان لیگل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس لیے ملک کی سیکورٹی آپ کے اسٹیک پہ اوپر ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی یہ اتنا بڑا جو آج حادثہ ہوا ہے, کل ایئر بھی جو جہاز ہیں وہ اغوا ہو جائیں گے, آپ کی بسیں اغوا ہو جائیں گی. اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جو بسیں ایران جاتی ہیں وائے بلوچستان, کتنی دفعہ ان کو روک کے مارا گیا راستے میں, کئی 100 بندے مارے گئے. تو یہ ہماری سیکورٹی کی نیگلیجنس ہے, یہ ہماری سیکورٹی کے آپ کہیں کہ یہ فیل ہوئی ہے پاکستان کو بچانے میں. اور آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتہ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھ کے 4 بندوں کو بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے, بلکہ لوگ ابھی حیران ہے کہ اتنی بڑی ٹرین کو کیسے اغوا کیا گیا اور کس طرح وہاں مارے گئے. انہوں نے اپنے بندے نہیں بتائے. ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں 15-20 بندے مارے, لیکن اپنے فوج کے کتنے بندے مر گئے یہ بتا نہیں رہے ابھی تک. جی بہت شکریہ جی مہربانی. نظیر, آواز 2-3 دفعہ ڈسٹرب ہوئی جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے اور جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہوتی ہے اور اس کی بجائے آپ وہ ہر ڈیوٹی دیتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جو ہماری فوج ہے, ہمارے جرنیل ہیں,
میں ان سب کی چلو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ پوری فوج بڑی قربانی دے رہی ہے، مگر کہاں پہ قربانی دی جا رہی؟ ہماری فوج کے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر کسی نہ کسی ادارے میں چیف مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ نظر یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وی آئی پی سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے۔ فوج کا کام ہوتا ہے اپنی بیرکوں میں بارڈر پہ دھیان دے، اور وہاں پہ ان کا دھیان ہی نہیں، سارا دھیان پارلیمنٹ پہ، سارا دھیان عمران خان پہ، سارا دھیان یہ تجارت پہ لگا ہوا ہے، پلاٹوں پہ لگا ہوا ہے۔ میں آج بھی اپنے جرنیلوں کو مشورہ دوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں غلام، یہ قوم آپ نے بنائی تو ہوئی ہے، لیکن ڈرے اس وقت سے جب آپ کو کوئی غلام بنا لیا۔ بہت سے لوگوں کو بڑی بے وطنی کا یہاں پہ کامنٹس میں جوش اٹھتا ہے، اکا دکا ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر اچھے کامنٹس کریں اور جو حالات دیکھتے ہیں اس کے مطابق عدل کے ساتھ بات کریں۔ آپ بتائیں کہ فوج کا کیا کام ہے کہ پارلیمنٹ میں دخل اندازی کرے؟ فوج کا کیا کام ہے الیکشن چوری کروائے؟ فوج کا کیا کام ہے وہ ڈیزل چوری کروائے ایران کے بارڈر سے؟ اب میں گنوانا شروع کروں تو بے شمار چیزیں۔ یہ فوج ہماری ہے، ہمارے لوگ ہیں، ایک بندہ بھی سول ہو یا فوجی ہو بہت دکھ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور بھی آج پروگرام آپ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔